یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں. بے شک. جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں. اور جو سجاتے ہیں درود و سلام کی محفل رب کعبہ کی قسم وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و قالہ و حالہ و صحبہ و آلہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک وَأَصْحَابِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ. میرے نہایت واجب احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید سے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق اور سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے پیارے نبی، بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں. آپ کا خلق عظیم ہے. ارے جس شے کو خدا عظیم کہہ دے اس کی عظمت کا کیا کہنا. توجہ چاہوں گا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو قلیل کہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل. اے محبوب، ان لوگوں کو فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان، یہ دنیا کی رونقیں، یہ خشکیاں، یہ سمندر، یہ زمین و آسمان، یہ سونے اور چاندی کی کانیں، یہ تخت و تاج، گھر سے جو کچھ بھی اس دنیا میں نظر آ رہا ہے یہ تو بالکل تھوڑی سی شے ہے، یہ قلیل ہے. دنیا و ما فیہا کو اللہ رب العزت نے قلیل کہا. اور جب اپنے نبی کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب تیرا خلق عظیم ہے. تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے خلق کو عظیم کہا ہے. خلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ ہے، آپ کی ایک صفت مقدسہ ہے، آپ کی لاتعداد اوصاف میں سے ایک صفت خلق ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت خلق خدا کی نظر میں اتنی عظیم ہے تو آپ کی ساری صفات کا کیا مقام ہوگا. اور جس نبی کی ساری صفات اتنی شان والی ہو تو اس کی ذات کا کیا کہنا. سب کو سبحان اللہ. حضرات گرامی، اس سے یہ مسئلہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے. لوگ جس نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں خدا اس کے خلق کو عظیم کہہ رہا ہے. ان لوگوں کا نبی کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ مقابلہ ہے. نبی کو ایک عام بشر کی سطح پر اتار کر اپنی مثل کہنا میرے اور تمہارے جیسا ہے. میرے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، میرے بھی دو پاؤں ہیں، ان کے بھی دو پاؤں ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، وہ ہماری طرح کا ایک بندہ تھا. یہ ایسا کہنا یہ بہت بڑی جسارت اور حماقت ہے. ارے نادان، تو ناقابل ذکر ہے. اور اس نبی کریم کا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمانی صحیفوں میں کیا ہے، سارا قرآن اس نبی کی شان میں نازل فرمایا، پھر بھی وہ تیرے ہی جیسا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. محبوب میں تیرا خدا ہو کر تیرے خلق کو، تیری
تعریف کرتا رہتا ہوں. اب اگر کوئی تیری تعریف کرے نہ کرے تو اے محبوب تجھے کیا پرواہ. تو حضرات گرامی، ایک ہے خلق، ایک ہے خلق، ایک ہے صورت، ایک ہے سیرت. خلق کا معنی ہے کہ جسم کی ظاہری بناوٹ، چہرہ کے خلق و خال، اور خلق انسان کی طبعی صفات، عادات اور سیرت و کردار کو کہتے ہیں. یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہے خلق مصطفیٰ، ایک ہے خلق مصطفیٰ. خلق مصطفیٰ صورت مصطفیٰ کو کہتے ہیں اور خلق مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ کو کہتے ہیں. صورت ظاہری حسن و جمال کو کہتے ہیں اور سیرت عادات اور اطوار اور صفات و کمالات کو کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مثلا اطوار، گفتار، رفتار، ادا، سخا، آپ کا آنا، آپ کا جانا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، یہ سب خلق یعنی سیرت مصطفیٰ ہے. اور آپ کا چہرہ انور، جس میں آتھر، کوشادہ ماتھے، لبے رالی، خط مشکی، زلف عنبری، آنکھیں نرگس، والضحیٰ کا چہرہ، واللیل کی زلف، علم نشرہ کا سینہ، ما رمیتہ کے بازو، ید اللہ کے ہاتھ، یاسین کے دار، یا ایوہ المزمل کی کملی، یا ایوہ المدثر کی چادر، کہاں کی آنکھیں، ما سگل بصرہ کی سرما، وما ینتقی کی زبان، لا عمرکا کی شان. یہ سب صورت مصطفیٰ کے جلوے. تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا. حضرات گرامی، خلق عظیم ہے اور خلق جمیل ہے، کیونکہ اللہ نے حضور کو خلق اور خلق کی قرآن پاک میں تعریفیں کی ہے. یہ ذات مصطفیٰ کے دو پہلو ہیں، ایک آپ کی صورت، ایک آپ کی سیرت. آپ کی صورت بھی بے مثال، آپ کی سیرت بھی بے مثال. حضور کی صورت دیکھ کر بھی لوگوں نے کلمہ پڑھا، حضور کی سیرت کو دیکھ کر بھی لوگوں نے کلمہ پڑھا. لوگ کہتے رہے جس کی صورت میں اتنا جمال ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. لوگ یہ کہتے رہے جس کی سیرت میں اتنا کمال ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دونوں چیزیں قرآن اور احادیث میں ملتی ہے. حضرات گرامی، یہودیوں کا بہت بڑا عالم عبداللہ بن سلام تھا، جو تورات کا حافظ تھا. مدینہ پاک میں پہلی مرتبہ اس نے ایک مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا. یہودی اس کو لے کر گئے تھے کہ محمد کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس کے ساتھ مناظرہ کر. عبداللہ بن سلام نے دور سے دیکھا کہ پوچھا بتاؤ وہ کون ہے. لوگوں نے کہا کہ وہ جو درمیان میں بیٹھا ہے. صحابہ کا مجموعہ تھا، حضور درمیان میں جلوہ افروز فرما تھے. عبداللہ بن سلام نے دور سے دیکھا اور بڑے غور سے دیکھا. اس کے ساتھی تار گئے کہ کہیں یہ مبہوس نہ ہو جائے. انہوں نے کہا کہ جلدی کہہ دو کہ یہ غلط ہے. عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے اچھی طرح سے دیکھ تو لینے دو. جب اس نے غور سے دیکھا اور اس کی آنکھیں حسن مصطفیٰ کے انوار سے دیکھا تو ان کی آنکھیں چلی آ گئی اور وہ کہنے لگا عرفت عن وجہ لیس بغیر. میں جان گیا یہ کوئی انور چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن صورت بھی لوگوں کو مسلمان بنا دیتا. سبحان اللہ. کیونکہ حضور کی صورت بھی بے مثال تھی. ایک دن صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے شیطان حمزات چھیڑتا ہے، اس کے پہلو میں ہاتھ مارتا ہے اور اس سے شیطانی کرتا ہے، اس کو چپوٹی کاٹتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ رو پڑتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر بچہ کو شیطان چھیڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہر ایک کو
چھیڑتا ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. یہ سننا تھا کہ صحابہ اکرام کا تسجس بڑھا اور کہا کہ یا رسول اللہ وسلم کیا شیطان آپ کے پاس بھی آیا تھا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ہاں آیا تھا، لیکن جب اس نے مجھے دیکھا، میرے چہرے کو دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. تو معلوم ہوا کہ حضور کا چہرہ مبارک ہی اتنا حسین تھا کہ شیطان حمزاد بھی اسے دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بھائی نے کیا خوب کہا، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، ہم اہل سنت کا، ہم سیفیوں کا، اہل سنت و جماعت کا یہ معمول ہے کہ ہم صورت کی بھی، صورت مصطفیٰ کی بھی تعریفیں کرتے ہیں اور ہم سیرت مصطفیٰ کی بھی تعریفیں کرتے ہیں. بلکہ جب عشق اپنے پنجے مضبوط کر لیتا ہے تو پھر ہمیں آپ کی صورت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، پھر حضور کی صورت ہی کی باتیں ہوتی ہے. گویا یمین میں یسار میں حضور ہی حضور ہے، دلوں کے تار تار میں حضور ہی حضور ہے، نجوم و مہتاب میں، فلک کے آفتاب میں، چمن میں، بہار میں حضور ہی حضور. اور بعض لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی یہ سیفی لوگ، یہ سنی علماء تو صرف صورت مصطفیٰ کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ارے صورت میں کیا رکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی بات کرو، ان کی تعلیم کی بات کرو، اخلاق کی بات کرو، سیرت کی بات کرو. میں ان لوگوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال ہم سے نہیں کرو کہ نبی کی صورت میں کیا رکھا ہے، یہ سوال خدا سے کرو. ہمیں قصوروار کیوں ٹھہراتے ہو؟ ہمیں قصوروار ٹھہرانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ لو. وہ بھی بار بار یار کی صورت کے تذکرہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے والضحیٰ، محبوب مجھے تیرے چمکتے چہرے کی قسم، محبوب واللیل، محبوب تیری کالی کالی زلفوں کی قسم، اے محبوب کہاں آپ کے 14ویں کی چاند کی قسم، یاسین اے پیارے دنیا اے ساری دنیا کے سردار تمہاری قسم، یا ایھا المزمل اے کپڑے اوڑھنے والے محبوب، یا ایھا المدثر اے سفید چادر اوڑھنے والے پیارے، والتین والزیتون اے انجیر اور زیتون کی درخت کی مسواک کرنے والے محبوب، لعمرک مجھے تیری زندگی کی قسم، مجھے تیری حیاتی کی قسم. پھر کبھی خدا انداز بدل کے یوں فرماتا ہے وَقَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار رخ اٹھانا دیکھ رہے ہیں. وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب ہم تجھے چشم قدرت سے دیکھتے ہی رہتے ہیں. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، محبوب جب تم پھینکتا ہے تو تو نہیں پھینکتا بلکہ میں تمہارا پھینکتا ہوں. یہ اللہ فوق ایدیہم، محبوب جب تو لوگوں کے ہاتھوں سے ہاتھ رکھ کر بیٹھ لیتا ہے وہ تیرا ہاتھ نہیں بلکہ وہ تو خدا کا ہاتھ ہے. محبوب مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں شہر مکہ کی قسم اٹھاتا، میں تو اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اس شہر کی گلیوں میں تیرے قدم لگے، اس شہر کے ذروں نے تیرے قدم چومے. تو حضرات گرامی مجھے بتاؤ یہ ساری آیتیں قرآنیہ میں ہے یا نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی؟ مجھے بتاؤ یہ اس میں کون سی تعلیم دی جا رہی ہے؟ نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف نبی کی سیرت کی باتیں کرو، مگر میں ان آیت میں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی صورت کی تعریف بیان فرما رہا ہے. خدا تو حضور کا حلیہ بیان فرما رہا ہے. خدا تو حضور کے قدموں کی وجہ سے مکہ کی گلیوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے. ہم پر اعتراض کرنے والوں خدا سے پوچھو کہ اس صورت میں کیا رکھا ہے، ہم سے کیوں الجھتے ہو؟ مجھ سے کسی نے کہا کہ مولانا تم صورت کی بات زیادہ کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ اس لیے کہ صورت پہلے ہوتی ہے، سیرت بعد میں. صورت نہ ہو تو سیرت بنتی ہی نہیں، اور صورت میں سیرت کی جھلک نظر آتی ہے. خدا نے قرآن میں پہلے نبی کی صورت بیان کی، پھر نبی کی سیرت بیان کی. ہم اہل سنت کا
تعریف کرتا ہے. خدا نے کبھی صورت مصطفیٰ کی تعریف کی, خدا نے کبھی سیرت مصطفیٰ کی تعریف کی. معلوم ہوا کہ خدا ہمیں یہ تعریف دینا چاہتا ہے کہ خبردار کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ صرف نبی کی اخلاق کافی ہے, صرف نبی کی تعلیم کافی ہے, صرف قرآن اور حدیث کافی ہے. نہیں نہیں, میں خدا ہو کر تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے نبی کے صرف تعلیماتی پہلو پر اتفاق نہیں کر بیٹھنا, بلکہ میرے نبی کی جمالتی صورت پر بھی قربان ہو جانا یہ بھی ضروری ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, علماء اہل سنت زندہ باد. صرف نبی کی سیرت ہی کی بات نہیں کرنا, بلکہ نبی کی صورت کا بھی تذکرہ کرنا. صرف کمال سیرت کی بات نہیں کرنا, بلکہ جمال صورت پر بھی قربان ہو جانا. حضرات گرامی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے صحابی رسول, ذرا بتائیے کہ ہمارے حضور کی صورت کیسی تھی. انہوں نے فرمایا کہ تم مجھ سے صورت مصطفیٰ کی بات پوچھتے ہو تو سنو, جب ہم حضور کا چہرہ دیکھتے تو یوں لگتا کہ سورج آپ کے چہرے میں چمک رہا ہے. اور یہی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ اتنے خوبصورت تھے کہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد میں نے آپ جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا. اور حضرت ربیع بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا کہ اے امی جان, آپ نے صورت مصطفیٰ کو دیکھا ہے, ذرا بتائیے تو صحیح کہ صورت مصطفیٰ کیسی تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے, اگر تو حضور کو دیکھ لیتا تو تجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے سورج نکل آیا ہے. حضرات اکرامی, صحابہ اکرام کی ان روایت کیا واضح کر رہی ہے؟ کیا صحابہ کہ ان ارشادات سے یہ واضح نہیں ہو رہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال کے عاشق تھے؟ انہوں نے حضور کو جی بھر کے والضحیٰ کا چہرہ دیکھا تھا. صحابہ جمال مصطفیٰ کے تذکرے کیا کرتے تھے, صحابہ حضور کے حسن کی داستانیں بیان کیا کرتے تھے. صحابہ جب حضور کا سراپا چہرہ بیان کرتے تو فرد محبت میں خود بھی روتے اور سننے والے کو بھی رلاتے, وہ بھی اشبار ہو جاتے. اگر صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اگر 15ویں صدی کے بعد اپنے نبی کے بارے میں یہ کہہ دیں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ سامی نہیں ہے کوئی آمنہ کے لال کا. سبحان اللہ. حضرات گرامی, ارے میرا آقا تو ہمارا محبوب ہے, ہم اپنے محبوب کی باتیں کرتے ہیں, کسی کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہم ان کے حسن و جمال کی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ خدا ان کے حسن و جمال کی بات کرتا ہے, صحابہ ان کے حسن و جمال کی باتیں کرتے ہیں, اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن کی بات کرتے ہیں. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے. صحابہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا حسن دیا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کے 10 حصے کیے, ایک حصہ حسن ساری دنیا میں تقسیم کر دیا اور 9 حصے مجھے دے دی. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بار میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور میرے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاجزانہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مصر کی عورتوں نے جب جمال یوسف کو دیکھا تھا تو وہ اپنی انگلیاں کاٹ لی. حسن یوسف تو آپ کے حسن کی ایک جھلک ہے, لیکن یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا, اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحیم, میرا جمال اللہ تعالیٰ نے غیرت کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں سے چھپا رکھا ہے. میں اللہ کا محبوب ہوں اور اللہ کی محبت نے گوارا نہیں کیا کہ محبوب میرا ہو اور غیر اسے دیکھا کرے, اس لیے خدا نے میرے حسن کو بشریت کے پردوں میں چھپا کر بھیجا ہے. اے شاہ عبد الرحیم سن لو, اگر حسن یوسف کی طرح میرے حسن بھی خدا سے پردہ ہٹا دیتا تو دنیا
माही बे आग की तरह तड़प तड़प कर मर जाता। लोगों में इससे ज्यादा हाल होता जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने से नहीं हुआ। और हजरात गिरामी, गौर से जमा हजरत सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपनी मलफूजात पर एक मुश्तमिल किताब अल-अब्रेज लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल को पर्दों में क्यों छुपाया। उन्होंने सवाल किया कि जब इंसानों में भेजा तो फिर छुपाया क्यों। आप फरमाते हैं कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न और जमाल दुनिया पर आश्कार हो जाता तो कोई आंख देख नहीं सकती, और जिसकी नजर पड़ती वो आंख खत्म हो जाती और लोग तड़प तड़प कर मर जाते। किसी ने सवाल किया हुजूर ऐसा क्यों होता। फरमाया अगर हुजूर का असली हुस्न और हकीकी जमाल अल्लाह ताला अर्श पर जाहिर कर देता तो खुदा का अर्श भी पिघल कर पानी हो जाता, और हुजूर की असली हुस्न व जमाल को वो भी नहीं देख सकता क्योंकि उसे कोई भी नहीं देख सकता। इसलिए खुदा ने उस हुस्न को छुपा कर भेजा है ताकि हुस्न और जमाल मुस्तफा देखकर कोई माही भी आपकी तरह तड़प तड़प कर मर ना जाए और हुजूर की सिफत रहमत पर लोग एतराज ना कर सके। इसीलिए खुदा ने कायनात पर रहमत करते हुए अपने महबूब के हुस्न और जमाल को 70,000 पर्दों में छुपा कर भेजा। हजरात गिरामी तवज्जो चाहूंगा, रब ने अभी हुस्न मुस्तफा को छुपा कर भेजा है तो ये आलम है कि अगर पर्दे से उठा कर भेजता तो फिर क्या हाल होता। सहाबा ने हुस्न मुस्तफा देखा तो बदर में उहुद में गर्दनें कटा दी। अरे हम तो बेचारे बाद में आए हैं, 1500 साल के बाद आए हैं, 14 सदियां बीत गई, 15 सदियां बीत गई, हमने तो जमाल मुस्तफा नहीं देखा। फिर भी अगर मैं ये कह दूं कि हमारी इस मजलिस में ऐसे भी नौजवान ऐसे भी बूढ़े बच्चे मौजूद हैं कि अगर नबी की इज्जत का मसला आए तो अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ऐ मुसलमानों, अभी तुमने हुस्न मुस्तफा को नहीं देखा, सिर्फ उसके हुस्न की बात सुनी है, तो ये हाल है तुम्हारा, ये हाल है। इसीलिए मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह, गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अभी हुजूर के हुस्न जमाल को नहीं देखा मगर अपने नबी की इज्जत पर कुर्बान हो गया। लेकिन तख्तेदार पर चढ़ने से पहले हुजूर खुद तशरीफ लाए। फरमाया एक इल्मुद्दीन, एक गाजी मुमताज कादरी, अच्छी तरह से देख लो जिस हुस्न पर तू गायबाना निसार हुआ था आज वो हुस्न तेरे सामने जेल को पहुंचे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हजरात गिरामी, मैं कहां तक बात करूं। उनकी सूरत की बात बेमिसाल है, उनकी सीरत की बात भी बेमिसाल है। और याद रखो, आज तबलीग के नाम पर, आज दर्स कुरान के नाम पर कुछ लोग ये दर्स देते हैं कि नबी के चेहरे की बात ना करो, हुस्न मुस्तफा की बात ना करो, जमाल मुस्तफा की बात ना करो। आखिर उन्हें कोई खतरा है तो ये प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। उन्हें खतरा ये है कि कहीं ये कौम अपने नबी की दीवानी ना हो जाए, अपने नबी के साथ इश्क के रिश्ते मजबूत ना कर बैठे। ये गहरी साजिश है, इसीलिए वो मोहब्बत पर तनकीद करते रहते। तो हजरात गिरामी, जब जुलेखा को यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हुई तो मिस्र की औरतों ने तनकीद की थी। जुलेखा ने कहा कि तुमने अभी मेरे यूसुफ को नहीं देखा, अगर देख लेती तो मुझे ताना नहीं देती। तो हम भी उनसे कहते हैं कि ऐ नादानो, ऐ वहाबियों, देवबंदियों, तुम हुस्न मुस्तफा की तारीफ करने पर हम पर तनकीद करते हो। हम तुम्हें सिर्फ इतना कहते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ जब तक कल्बी इश्क और आपके हुस्न जमाल के साथ दिली निगाह व मोहब्बत नहीं होगी, ईमान कामिल नहीं होगा। अगर हुजूर का हुस्न जमाल मामूली चीज होती तो खुदा इस धूम और इस शान के साथ कुरान में बयान नहीं करता। तो मालूम हुआ कि कुरान
جہاں حضور کی سیرت کی تعلیم دیتا ہے وہاں حضور کی صورت پر بھی قربان ہونے کی تعلیم دیتا ہے. الحمدللہ. باقی لوگ قرآن کا کچھ حصہ بیان کرتے ہیں، ہم اہل سنت سارے کا سارا قرآن بیان کرتے ہیں. ہم دوسروں کی طرح نہیں کرتے کہ بعض آیتیں چھوڑ دیں اور بعض کو لے لیں، بلکہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے اور حضور کی ساری ذات پر ہمارا ایمان ہے اور آپ کے ہر کمال پر ہمارا ایمان ہے. ہم حضور کے جمال صورت کو بھی مانتے ہیں اور آپ کے کمال سیرت کو بھی مانتے ہیں. الحمدللہ. حضرات گرامی توجہ چاہوں گا. غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا، مدینے میں اعلان جہاد ہو گئے، مدینے کی گلیوں میں نعرہ بلند ہو گئے. صحابہ کرام لبیک 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 یا رسول اللہ کہتے ہوئے صحابہ تلواریں لیے دوڑتے بھاگتے گرتے اٹھتے سنبھلتے ابھرتے نکھرتے مچلتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال مانگو تو مال دیں گے، یا رسول اللہ جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے یا رسول اللہ، لیکن یہ نہیں ہو سکے گا ہم سے کہ نبی کا جہ و جلال دیں گے. یا رسول اللہ ہم اپنی جان قربان کر دیں گے لیکن آپ کے قدموں میں کاٹنا چھپنا بھی گوارا نہیں کریں گے. وہاں صحابہ اکرام تمہاری عظمتوں پر ہمارا سلام ہو. حضرات اکرامی کفر اور اسلام کی فوجیں آمنے سامنے ہیں، صفیں باندھی ہوئی ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں. حضور کے صحابہ اکرام صفیں باندھ کر تلواریں لہرا رہے ہیں کہ اچانک میدان احد سے کے قریب سے ایک منجلا سا نوجوان گزر رہا تھا. اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. اس نے اچانک نظر اٹھائی اور دیکھا کہ دو لشکر آمنے سامنے ہیں. کفار کے لشکر کی جانب دیکھا تو ان کے چہروں پر کوئی رونق نہیں، کوئی نور نظر نہیں آیا. مگر جب حضور کے غلاموں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ سروں پر امامہ سجے ہوئے، کالی کالی زلفیاں ہیں، سیاہ گلی داڑیاں ہیں، عربی قبائیں پہنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے، چہروں پر نور برستا ہوا. یوں لگتا تھا کہ جیسے آسمان سے فرشتے اتر آئے. سبحان اللہ. اس شخص نے جب حضور کے غلاموں کی صفیں دیکھی تو اس پر سکتہ طاری ہو گئی، ٹہر گیا، مچل گیا، تصویر حیرت بن گیا کہ یہ لوگ کون ہیں. یوں لگتا ہے کہ آسمان سے فرشتے اترے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر تک جب اس سکتے پر کھڑے رہا میرے آقا کی نظر اس پر پڑ گئی. پہلے نظر پڑی پھر اس کو نظر لگ گئی. میرے آقا نے اسے دیکھ لیا، دیکھ کر اپنی نظروں میں سما لیا، پھر توجہ سے اپنا بنا لیا. میرے نبی کی نگاہوں نے جب اسے اپنی طرف کو توجہ فرما لیا تو فرمایا اے نوجوان ادھر آ. جب اس کی نظر حضور پر پڑی تو پھر سکتے سے کھڑا ہو گیا، پھر سکتے پر سکتا جم گیا، پتھر کی طرح جم گیا. اور جب نظریں چہرہ مصطفیٰ پر جم گئی، یہ میرے نبی کے حسن پاک کا کمال تھا. لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل کہنے والوں سے یہ کہہ دو نہ تخت و تاج نصیبوں کو ہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نصیبوں کو ہر کی بات کرو. جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، یاقوت کو حجر نہ کہو. بشر کے بھیس میں کل بشر بات کرو. ارے سمجھ سکے نا جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے نا جو اسرار ایکم مثلی. وہ کم نظر ہے، کسی دیدابر کی بات کرو. حضرات گرامی جنہوں نے میرے حضور کو دیکھا ہے ان سے پوچھو، جنہوں نے جام محبت کیا ہے ان سے پوچھو، یا ان سنیوں سے پوچھو، ان سیفیوں سے پوچھو جن کا کوئی پیا ہے. تجھے کیا پتا، تیرا تو کوئی پیا ہی نہیں. تجھے کیا پتا کہ حسن مصطفیٰ کا مزہ کیا ہے. آپ قرآن پڑھو، قرآن میں حسن یوسف کی دھومیں مچی ہوئی ہے. وہ خدا کے نبی کا حسن ہے، اس کی عظمت پر ہمارا سلام ہو. وہ یوسف تھا ہوئی جس پہ زلیخا دل سے شیدائی، وہ یوسف تھا ہوئی جس پر زلیخا دل سے شیدائی. محبت پر خدائی کیا، خود خدا کو بھی پیارا ہے. حسن یوسف سبحان اللہ، لیکن حسن مصطفیٰ ماشاء اللہ. حضرات گرامی
اہل ذوق و محبت کی توجہ کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، صرف عاشقوں کے لیے وہی سمجھیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن یوسف اور آپ کے حسن میں کیا فرق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ملیح و آخی یوسف سبیح، یوسف کا حسن سبیح تھا، میرا حسن ملیح ہے، وہ چمکدار، میں نمک والا۔ حسن یوسف میں چمک ہے اور حسن محمد میں نمک ہے۔ سفید چیز میں چمک ہوتی ہے، وہ چمک کر دوسروں کو دور کرتی ہے، اور نمک کی شان یہ ہے کہ نمک میں کشش ہوتی ہے، وہ ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور جو حسن نمکین ہوتا ہے وہ ہر کسی کو اپنا بنا لیتا ہے، اور جو حسن سفید ہوتا ہے وہ ہر کی طرف پڑتی تھی تو نظر جمتی نہ تھی، اور حسن مصطفیٰ پر جب نظر پڑتی تھی تو پھر نظر اٹھتی نہ تھی۔ سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ قربان جائے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحتوں پر، وہ منزلہ سا نوجوان احد کے میدان میں ٹہلتا ٹہلتا مچلتا مچلتا آیا، حضور کی لشکر پر جب نظر پڑی تو وہ کیسا خوش نصیب شخص تھا، وہ کیسا خوش نصیب نوجوان تھا، وہ کھجوریں کھا رہا تھا۔ عرب کے نوجوانوں کی عادت تھی کہ وہ چلتے پھرتے کھجوریں کھاتے تھے، اس کی جیب میں کھجوریں تھی۔ اب منظر کچھ یوں تھا، ادھر کھجور ادھر حضور۔ اب یوں سمجھے وہ نوجوان کھجور سے حضور تک پہنچا، پہلے کھجور کے پاس، پھر حضور کے پاس، اب کھجور رہ گئی اور حضور ہی حضور رہ گئے۔ حضور یاد نہ رہا، حضور یاد رہا، خاص کر کے آپ کے قوم کو کیا ملے گی؟ حضور نے فرمایا کہ جنت ملے گی۔ اس نوجوان نے پوچھا جو دوسرے ہیں ان کو کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ان کو جہنم ملے گی۔ یہ پوچھنے لگا کہ کیا مجھے بھی جنت مل سکتی ہے؟ حضور نے کہا ہاں، ارے مالک جنت جو ٹہرے۔ پوچھنے لگا کہ جنت کہاں ہے؟ میرے حضور کی انگلی اٹھی، میدان کی جانب اٹھی اور فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، وہ دیکھ جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہے۔ ادھر حضور کی انگلی اٹھی، ادھر اس نوجوان کی نظر اٹھی، جب نظر اٹھی تو جنت کے محلات نظر آئے۔ کہنے لگا اگر میں آپ کی فوج میں شامل ہو کر شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے بھی جنت ملے گی؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، تم سے وعدہ ہو گیا۔ اس نے کھجور پھینکی اور ہاتھ میں تلوار میدان میں نکل گیا۔ جب میدان میں نکلا تو میرے حضور نے فرمایا کہ جس نے اس دنیا میں کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس نے اللہ کو نوجوان میدان میں نکلا اور جلد ہی حضور کے قدموں پہ قربان ہو کر مرتبہ شہادت سے فائز ہو گیا۔ حضرات گرامی، میں آپ حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ اس شخص نے کیا کوئی نماز پڑھی؟ اس شخص نے، اس نوجوان نے کیا کوئی روزہ رکھا؟ کیا کوئی زکات دی؟ کیا حج کیا؟ کیا تہجد پڑھی؟ کیا کیا؟ کیا کیا؟ بس حضور کو دیکھ لیا۔ وہ شان زیارت کی ہے، وہ عبادت کی نہیں، نیکیوں کی زیارت، ولیوں کی زیارت، ماں کی زیارت، باپ کی زیارت، پیر و مرشد کی زیارت، عالم کی زیارت، قرآن پاک کی زیارت، مسجد کی زیارت، کعبہ کی زیارت۔ میرے حضور نے فرمایا النظر الی الکعبہ عبادت، کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرات گرامی، عبادت، توجہ چاہوں گا، عبادت مومن بناتی ہے لیکن زیارت صحابی بناتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا مومن بنائے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعلنی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا واعزلنی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم آتنی نورا اللہم آتنی نورا اللہم آتنی نورا
مغفورا اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني واذا اردت فتنة لقوم فتوفني غير مفتون واسألك حبك وحب من يحبك وعملا يقربه الى حبك غريبا يا رسول الله غريبا يا رسول الله غريبا ندارم در جہاں جس تو حبیبم بری نازم کے ہستم امتی تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم وما علینا الا سبحان اللہ.